معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل لڑکی والوں کے ساتھ۔ ہم بحیثیت مسلمان یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ پوری کائنات یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ عارضی طور پر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہاں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں تاکہ ہماری آزمائش ہو، اور یہ دور یہ سلسلہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین ہم سے ان دیے گئے اختیارات اور دیے گئے ملکیتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سب کے لیے بدلے کے طور پر جنت و جہنم تیار کیا ہے۔ کامیاب ہونے والوں کے لیے جنت اور ناکام ہونے والوں کے لیے دوزخ۔ بہت واضح طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 185 میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تم سب اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ پاؤ گے۔ تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان۔ انسان دنیا کو بنانے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور ساتھ ہی جانتا بھی ہے کہ نہ میں خود ہمیشہ دنیا میں رہوں گا، نہ دنیا سے کچھ لے کر جاؤں گا، نہ کچھ لے کر آیا تھا نہ کچھ لے کر جاؤں گا، سب کچھ یہی ملا تھا اور یہی چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات سجائی ہے ہمارے اور آپ کی آزمائش کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ہی یہ موت اور زندگی کا سلسلہ رکھا ہے ہمارے اور آپ کی آزمائش کے لیے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی بابرکت ذات اللہ کی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی سجاوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے زمین کی زینت بنائی ہے تاکہ آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، لنبلوہم تاکہ ہم نے آزمائیں کہ بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو ہم اور آپ یہاں صرف اور صرف عمل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے عمل کی، ہمارے کارکردگی کی اچھائی پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، تمہارے صورتوں کی طرف، تمہارے جسموں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، یا تمہارے مالوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ان آزمائش کی چیزوں میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز اولاد بھی ہمیں اور آپ، ہمارے اور آپ کے لیے زینت کے طور پر دی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، فرمایا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت کا سامان ہے۔ کہیں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔
اور ان اولاد میں اللہ رب العالمین کسی کو دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو صرف بیٹے دے کر آزماتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دے کر آزماتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے کر کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی کو جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے اعتراض کر سکے، سوال کر سکے کہ تو نے فلاں چیز کیوں بنائی، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر کے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، بے اولاد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ بس مقصد پہ نگاہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کیوں یہ سلسلہ رکھا ہے، کیوں دیا ہے، تو اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اس دنیا کے اندر تم آزمائش سے گزر رہے ہو۔ لیکن انسان کی یہ تاریخ رہی کہ انسان جب اللہ رب العالمین کو بھولا، اللہ رب العالمین نے جس مقصد سے اسے پیدا کیا تھا اس مقصد کو بھولا اور اس دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا، دنیا کی زندگی کے لیے جینے اور مرنے لگا، تو اس نے اس زمین کو فساد سے بھر دیا۔ انہی میں سے ایک فساد، ایک بگاڑ انسانی زندگی میں یہ آیا کہ اولاد کو جو دنیا کی زندگی کے زینت کے سامان تھے، انہیں اپنے جینے مرنے کا اور اپنی عزت کا اور اپنی ناک اونچی رکھنے کا مسئلہ بنا کر کے ان پر ظلم کرنے لگا۔ خصوصی طور پر لڑکیوں کے تعلق سے انسان نے بہت ہی گھنونا رویہ اختیار کیا، اس قدر کہ انسانیت بھی شرما جائے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کیا یہ انسان وہی ہے جسے اللہ رب العالمین نے عقل و شعور سے نوازا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے زمین کا خلیفہ و جانشین بنایا ہے؟ کیا یہ تہذیب یافتہ وہی انسان ہے؟ تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کوئی بھول جاتا ہے اپنی زندگی کے مقصد سے، یہ غافل ہو جاتا ہے، تو یہ سب سے گرا ہوا انسان بھی یہی انسان سب سے گری ہوئی چیز بھی بن جاتا ہے، یہ اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے، اگرچہ اللہ رب العالمین نے اسے سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں، بہترین ساتھی میں پیدا کیا ہے۔ ثم اغرقناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب سے نچلے درجے میں یعنی گھٹیا درجے کا بھی بنا دیا ہے، اسے لوٹا دیا، سب سے گھٹیا درجے کے کام یہی انسان کرتا ہے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے سب سے گری ہوئی مخلوق بن جاتا ہے۔ چرندوں پرند سے بھی، جانوروں سے بھی، درندوں سے بھی بدتر یہ انسان اپنے آپ کو بنا لیتا ہے۔ لیکن اس سے اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو مستثنا کر دیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو انسانیت کی معراج کو پہنچ جاتے ہیں۔ آگے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اس گھٹیا درجے کو وہ لوگ نہیں گر سکتے جو صاحب ایمان ہیں،
جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، رب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فیصلے پر راضی برضا رہتے ہیں، وہ عامل الصالحات اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، یہ تو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے جن کے لیے ایسے اجر تیار کر رکھے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں، جو اللہ رب العالمین کو بھول جائے، اللہ کے ساتھ کفر کرے، شرک کرے، تو یہی ہے جو انسانوں کا بلکہ سب سے بدترین مخلوق بن جاتا ہے۔ وہ انسانیت سے گر کر بلکہ دنیا کی تمام مخلوق کے سے بھی نیچے گر کر کے بدترین درجے اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو چاہے مشرکین میں سے ہو، یہ جہنم میں رہیں گے، جہنم کے عذاب میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ کیوں؟ اولئک هم شر البریہ، یہ سب سے بدترین مخلوق۔ ان بدترین مخلوق نے صرف یہی نہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھول گئے، اس کے ساتھ کفر کیا، اس کے ساتھ شرک کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، کائنات کا سب سے بڑا ظلم انہوں نے انجام دیا، ان الشرک لظلم عظیم، بلکہ خود انسانیت کے اوپر بھی انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ یہی مشرکین ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے اور انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں قرآن کریم کا سنہرا پیغام لے کر کے آئے، اس عرب کے لوگ، اس مکہ کے لوگ بیٹیوں کے تعلق سے کیا رویہ رکھتے تھے، قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جاتی تھی تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اس کے چہرے پر شرمندگی کی، ندامت کی سیاہی چھا جاتی تھی، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کا گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا۔ یعنی کس قدر نفرت کا اظہار کرتا تھا، اس کے چہرے سے نفرت ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس کی تصویر دکھائی ہے قرآن کریم کی آیت کے اندر کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، جب خوشخبری سنائی جاتی تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، کالا پڑ جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا، خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا، دل ملاتا تھا، اور کیا سوچتا تھا، یتوارا من القوم، اپنے قوم سے وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ کیسے لوگوں میں کہوں کہ میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس چیز کی برائی کی وجہ سے جس کی اسے خوشخبری سنائی گئی، یعنی لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی کی پیدائش کی وجہ سے اتنا برا سمجھتا تھا کہ اپنی قوم کو منہ دکھانا گوارا نہیں کرتا تھا، چھپ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور سوچتا تھا، پلاننگ کرتا تھا، ایمسکہ علی ہون، کیا ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کو روکے رکھے، اس کی پرورش کرے، اس کو اٹھائے رہے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے لے جا کر کے مٹی کے اندر دفن کر دے۔ اللہ اکبر، یہ حالت تھی کہ بیٹی کی پیدائش پر زمانے جاہلیت میں یہ کیفیت تھی، جو اللہ کو بھولے ہوئے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، ان کا یہ حال تھا۔ اس جگہ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے اس جرم کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے سوال کرے گا، اور اتنا غضبناک ہوگا، اتنا غصے میں ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ اللہ کے دربار میں جو پیش کیا جائے گا وہ خون کا فیصلہ ہوگا۔ اپنے حقوق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا مومنوں سے، لیکن
इंसानियत के ताल्लुक से अल्लाह ताला जब फैसला करेगा तो इंसानों के बहुत सारे मामला जो होंगे उनमें बंदों के हुकूक के ताल्लुक से सबसे पहला फैसला जो होगा वो खून का फैसला किया जाएगा। अगर किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया है तो वहां उसको जवाब देना पड़ेगा, उसका बदला दिलाया जाएगा। और नाहक कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, हिलाक करने वाले गुनाहों में से शुमार किया गया है कि इंसान उससे हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उन्हीं नाहक कत्ल में से एक कत्ल है उन बच्चियों का जो पैदा होते ही मिट्टी में दफन कर दी जाती थी, जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना गजबनाक होगा कि उस दरगोर करने वाले, उस दफन करने वाले बाप से बात नहीं करेगा, उसकी तरफ नहीं देखेगा, इतना गजबनाक होगा। उस छोटी बच्ची से पूछेगा वइदल मौऊदतु सुइलत, उस जिंदा दरगोर की गई बच्ची से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कि किस जुर्म में उसे कत्ल किया गया, किस जुर्म में उसे जिंदा दफन कर दिया गया था। वो भी दुनिया के अंदर उसने आंखें खोली थी, उसने क्या जुर्म कर दिया था, क्या बिगाड़ा था उस माँ बाप का जिन्होंने उन्हें दफन कर दिया था। क्या जवाब होगा सिवाय इसके कि अल्लाह के हुक्म से दुनिया के अंदर वो पैदा हुई। इस दरिंदे ने अल्लाह के फैसले पर राजी न रहते हुए, अल्लाह के खिलाफ सरकशी और बगावत करते हुए और इंसानियत का नाहक कत्ल और खून करते हुए उस मासूम और बेगुनाह बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। ऐसे साथ क्या हशर किया जाएगा। और बहुत सारे वाकयात हैं इस सिलसिले में। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इस आयत की तफसीर में तफसीर कुर्तुबी के अंदर है कि जमाने जाहिलियत में ऐसे घराने थे, और याद रखें सभी लोग ये नहीं करते थे, बहुत सारे लोग उस जमाने में भी इंसानियत के कदरदान थे, अल्लाह को मानने वाले थे, अल्लाह की मखलूक पर रहम करने वाले थे, तब तो मर्द औरतें जिंदा थे। कुछ कबीले, कुछ खानदान ऐसे थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ऐसे लोग थे कि जब औरत हमल से होती थी उसका दर्द से उठता था, यानी उस बच्ची की पैदाइश का वक्त करीब आता था तो उसके घर में एक गड्ढा खोद दिया जाता था, और गड्ढा खोद करके उस औरत को वहां बिठा दिया जाता था, और ये देखा जाता था अगर लड़का पैदा होने वाला है तो उसे रोक लिया जाता था, उसे उसकी परवरिश की जाती थी। अगर लड़की है पैदा होने वाली तो वही उस गड्ढे के अंदर फौरन से गिरा दिया जाता था, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती। इस तरह से सलूक किया जाता था लड़कियों के साथ। एक सहाबी खुद जब ईमान लाए तो अपने जमाने जाहिलियत का वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सुनाने लगे। मुस्नद दारमी की रिवायत है, आए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाक़या मेरी जिंदगी का ऐसा है जो मेरे दिल को बहुत अज़ियत पहुंचाता है, बहुत तकलीफ देता है। आज सोचता हूं अल्लाह ने जब इस्लाम की हिदायत दी है, इस्लाम की रोशनी से मेरे दिल डगमगा उठे हैं, तो उस तारीख दौर का वाक़या याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ क्या होगा कि मैं एक बच्ची का बाप था और बच्ची की मैंने परवरिश की, यहां तक कि चलने फिरने के लायक हुई, लेकिन मैं उसको अपने पास रोक कर नहीं रख सकता था, अपनी जिंदगी से हटाना चाहता था, दूर करना चाहता था, मुआशरे के रस्म रवाज से मजबूर था। एक दिन मैं अपनी बच्ची को लेकर के घुमाने के बहाने सुनसान इलाके में गया, एक अंधे कुएं के पास से गुजरा, जो कुआं इस्तेमाल में नहीं था, कुएं के पास से गुजरा और बहाने से उस बच्ची को कुएं के करीब ले जाकर के उसको कुएं के अंदर धक्का दे दिया, और धक्का दे करके जब मैं वहां से पलटा तो मेरे कानों के अंदर उसकी जो आखिरी आवाज आती रही, हाय अब्बा जान, हाय अब्बा जान, या अबता, हाय मेरे प्यारे अब्बू जान। यही आवाज उस बच्चे की मेरे कानों में गूंजती रही, क्योंकि आप जानते हैं छोटे बच्चे, उनके माँ बाप उनकी पूरी दुनिया होते हैं, उनके सब कुछ होते हैं। वो बच्चा अभी अपने रब को नहीं पहचानता कि या अल्लाह कहकर पुकारे,
किसी और को दुनिया में नहीं जानता, अपना सबसे बड़ा खैर खां, सबसे सब कुछ उसके लिए अगर कोई है दुनिया में तो माँ बाप होते हैं, कि अपनी सारी जरूरतें, सारी दर्द, सारे शिकवे, सारी शिकायतें अपने माँ बाप के सामने ही रखते हैं। हर मुसीबत में माँ का नाम, बाप का नाम उनकी जुबान पर आता है। और वो बाप इतना बड़ा दरिंदा बन जाए, जो बाप अपने बच्चे की तकलीफ को देख करके तड़प उठता हो, रातों की नींद कुर्बान कर देता हो और दुनिया की सारी जिम्मेदारियां, सारी ड्यूटी और सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ कुर्बान करके अपने बच्चे की जरूरत पूरी करता हो, इतना बड़ा सख्त दिल हो जाए कि अपने ही हाथों से अपने बच्चे को कुएं में ढकेल कर चलता बने और बच्ची चिल्ला रही हो, हाय अब्बा जान, हाय अब्बा जान, यानी बचाने की फरियाद कर रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं तो आपकी आंखों से ज़ारो क़तार आंसू जारी हो जाते हैं, आपकी दाढ़ी तर हो जाती है। सहाबा देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और उस आदमी को डांटते हैं, तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने रुला दिया। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा को रोकते हैं और कहते हैं, इससे अपने दिल की बात कह लेने दो, इसके दिल में जो दर्द है वो उसे बयान कर लेने दो। वो आदमी फिर से बयान करता है, फिर से सुनते हैं उसकी पूरी फरियाद और कहते हैं कि तुमने अल्लाह से तौबा की, अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, इस दुनिया के अंदर भी अगर कोई कितना जुर्म कर बैठे तो अल्लाह ताला उसको माफ करने वाला। तुम्हारे जमाने जाहिलियत का वाकया था, इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है, तुम जाओ आइंदा की जिंदगी के लिए अमल करो। तो एक नक्शा दिखाना मकसूद था कि ये थी बेटियों के ताल्लुक से कौम की हालत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम लेकर के आए, उस मुआशरे को आपने, उस मुआशरे की इस्लाह की बेटियों का क्या मकाम दिया, लड़की वालों के का कैसे तज़किया किया, लड़कियों का मकाम कितना बुलंद किया। आप देखें कुरान करीम की आयत को आप पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लड़कियों को जीने का हक नहीं, सिर्फ यही नहीं कि जीने का हक दिया, उन्हें बाप की जायदाद ने वारिस बनाया, शौहर की जायदाद ने वारिस बनाया, उनकी औलाद की जायदाद ने औरतों को वारिस बनाया, बल्कि वो मकाम दिया कि मां होने की सूरत में एक औरत का दर्जा बाप से भी बढ़ा हुआ है औलाद के लिए। बेटी और बहन होने की सूरत में उसकी परवरिश के नतीजे में जो वादे उस परवरिश करने वाले से किए गए, वो बेटे की पैदाइश पर, बेटे की परवरिश पर वादे नहीं किए गए। क्योंकि मैंने शुरू में बतलाया कि दुनिया आजमाइश की जगह, यहां जो अमल जितना सख्त होता है, जो पर्चा जितना अहम होता है, उस पर बदला, उस पर नंबर भी ज्यादा मिलता है, उस पर सवाब भी ज्यादा मिलता है। क्योंकि लड़कियों की पैदाइश लोगों के लिए बाइसे नंगो आग थी, लोगों की बेटियों की परवरिश लोग अपने लिए बोझ समझते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम्हारे लिए बोझ नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत है। ये बेटियां तुम्हारे लिए जन्नत से आड़ हैं, ये जन्नत में जाने का, जहन्नम से तुम्हारे लिए आड़ हैं और जन्नत में जाने का तुम्हारे लिए टिकट है। तुम क्या समझते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला ऐसे ही है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेटों और बेटियों की पैदाइश करने पर कादिर है, जिसको जो चाहता है नवाजता है। अगर आपको साहिब औलाद बनाया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा। अगर आप उसके पीछे परेशान हो रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसको सवाब नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर अमल आपका रिकॉर्ड किया जाता है, हर अमल पर आपको बदला मिलने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि मन आल जारियतैन हत्ता तबलुगा, जो दो बेटियों की परवरिश का जिसे मौका मिल जाए दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला जिसको दो बेटियां दे दे और उन दो बेटियों की परवरिश कर ले, हत्ता तबलुगा, यहां तक कि वो बालिग हो जाए, जा यौमल क़ियामती अना वहुआ वज़म्मा असाबिअहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की जब वो आएगा तो उसका मकाम क्या होगा, उसका रुतबा क्या होगा? वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे आएगा जैसे दोनों उंगलियां बराबर है। आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाया और उंगलियों को मिलाकर दिखाया जैसे दोनों उंगलियां बराबर हैं, मिली हुई हैं, ऐसे मेरे साथ जन्नत में उसे दर्जा मिलेगा, जन्नत में मेरे साथ दाखिल होने का ऐसे मौका मिलेगा। जन्नत में अल्लाह ताला उसको मकाम देगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो होगा जन्नत में, जो दो बेटियों की परवरिश करता है। एक सहाबी ने कहा कि अगर हम एक बेटी की परवरिश का पूछते तो अल्लाह के रसूल हमें वही जवाब देते।
تو اللہ تعالیٰ کسی کو اگر بیٹی دیتا ہے تو یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ دنیا آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں آزماتا ہے مختلف چیزوں کے ذریعے سے, کبھی بیٹوں کے ذریعے سے, کوئی بیٹیوں کے ذریعے سے. لیکن چونکہ بیٹیوں کی پرورش لوگ بوجھ سمجھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بوجھ نہیں بلکہ تمہارے لیے جہنم سے آڑ ہے. فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء, جو اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر آزمایا گیا, فاحسن الیہن کن له سترا من النار, ان بیٹیوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کی جہنم سے آڑ بن جائیں گی, جہنم سے پردہ بن جائیں گی, جہنم میں نہیں جانے دیں گی اس میں باپ کو. دراصل اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راویہ ہیں بخاری مسلم کی, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5995 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2629 ہے. فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے گھر آئی, مسکین عورت تھی, مانگنے کھانے والی, اس کے ساتھ 2 بیٹیاں میرے پاس آئی اور سوال کی کھانے کا. میرے گھر میں اس وقت کچھ نہیں تھا, صرف ایک کھجور تھا. میں نے وہ کھجور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا, اس نے کھجور کو 2 حصوں میں پھاڑا اور ایک بیٹی کو آدھا ٹکڑا دیا, ایک بیٹی کو آدھا ٹکڑا دیا. کہتی کہ میں دیکھ کر کے اس کے اس عمل کو دیکھ رہی تھی اور دیکھ کر کے اس کے انصاف کو, اپنے بیٹیوں کے ساتھ اس کے سلوک کو میں رچ کر رہی تھی. مجھے تعجب ہوا جب وہ چلی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, میں نے بتلایا کہ ایک عورت آئی تھی, اس کے ساتھ ایسے ایسے ہوا. آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر آزماتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ بیٹیاں اس سے جہنم سے آڑ بن جائیں. ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ وہ آنے والی عورت, اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر جب وہ آئی, ہو سکتا ہے یہ دوسرا واقعہ ہو, یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2630 ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی, اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں, میرے گھر میں دینے کے صرف 3 کھجور تھے. میں نے اس عورت کا ہاتھ پر رکھا, اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک کھجور دے دیا اور ایک کھجور اس نے چاہا کہ خود کھا لے. جیسے منہ کے قریب کیا, اس نے بیٹیوں نے ہاتھ پھیلا دیے, امی ہمیں اور چاہیے. اس ماں نے اپنا منہ بند کر لیا, اپنے منہ میں نہ ڈالتے ہوئے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور آدھا آدھا دونوں بیٹیوں کو دے دیا. یعنی خود بھوک برداشت کیا لیکن بیٹیوں کا پیٹ بھرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے واقعہ بیان کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوجب اللہ قد اوجب لها بها الجنہ, اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے, اس ایک عمل کی وجہ سے, اس ایک ٹکڑے کھجور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت کو واجب کر دیا. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے فرمایا اس موقع پر کہ جو اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی بیٹیوں کے تعلق کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جہنم سے آڑ کا سبب بنا دیتے ہیں, جنت اس کے لیے اس کو واجب کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر یہ خوشخبری سنائی تھی, بشارت سنائی تھی. اور یاد رکھیں, جہنم سے بچ جانا, جہنم سے بچ جانا, جنت سے پہنچ جانا, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہی نہیں ہے. دنیا کی ساری کامیابیاں عارضی ہیں, ختم ہو جانے والی ہیں. یہ حقیقی کامیابی اور ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے. جیسا کہ میں نے سورہ آل عمران کی آیت 185 پڑھی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اور فرشتے بھی جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ کے عرش کو اٹھانے والے وہ طاقتور اور مقرر فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. ایمان والوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اے ہمارے رب, تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے, تو اے اللہ اپنے رحمت اور اپنے علم سے تو نے ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك, جن لوگوں نے دنیا کے اندر توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی, ان کو تو بخش دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنة عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب, ان کو جنت میں داخل کر دے, اس جنت عدن میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور ان کی ذریت میں سے, ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہوں, ان کے باپ دادا میں سے جو نیک ہوں, ان سب کو ایک ساتھ وہاں ملا دے. یقیناً تو غالب ہے, حکمت والا ہے. وقهم السیئات, اور انہیں آخرت کی برائیوں سے بچا لے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ,
اگر اس دن تو نے کسی کو برائیوں سے بچا لیا, اس دن کی تکلیف سے بچا لیا, فقط رحم کا, تو تو نے اس پر رحم کیا. وذالک هو الفوز العظیم, اور یہ سب سے بڑی کامیابی. یہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی دعا ہے, اور عرش اٹھانے والے فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ جہنم سے اگر کوئی بچا لیا گیا, اس دن کے عذاب سے بچا لیا گیا, تو اس میں سب سے بڑی کامیابی. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی زمانے جاہلیت کے یہ نشانات آج بھی موجود ہیں, اس امت کے اندر موجود ہیں. آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے بیٹیوں کی پیدائش کو آج بھی عار سمجھا جاتا ہے. آج بھی لوگ اس ترقی یافتہ دور میں پیدا ہونا تو دور کی بات, ماں کے پیٹ کے اندر بھی مارنے کے لیے تیار ہیں, اور ایسے ایسے واقعات لوگ انجام دیتے ہیں, پتہ چل جائے تو پیٹ کے اندر ہی بچی کو مار دیتے ہیں, ایبورشن کرا دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں. یہ تو حکومت کی مہربانی ہے کہ اس نے پابندی لگا رکھی ہے, ورنہ کتنے ایسے سمجھ ماں باپ ہیں جو پیٹ کے اندر ہی بچیوں کو مارتے ہیں. پیدا ہونے کے بعد بھی ان کے اوپر وہی سیاہی چھاتی ہے, وہی اسی طرح کا بھوت پی کر کے رہ جاتے ہیں جو زمانے جاہلیت کے مشرکین پیتے تھے, جو ان کے چہروں پر سیاہی دوڑتی تھی. آج کے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں. ہم کس منہ سے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتے ہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ہمیں یقین نہیں, ہم کہتے ہیں کہ معاشرے نے مجرم بنا دیا ہے. معاشرے کے اندر یقیناً حالات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہی تو ایمان ہے. اللہ پر اگر یقین ہے تو حالات تمہارے لیے آسان کرنا اللہ کے ہاتھ میں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے معاملے کو آسان کرے گا. اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایک نہیں 6 سے 7 7 10 بیٹیوں کو اللہ رب العالمین نے ان کی پیدائش کو, ان کی پرورش کو, ان کے نکاح کو اللہ نے آسان کر دیا ہے. ہم اپنے اعمال سے ہم نے معاشرے کو بگاڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا آپ جائزہ لیں. لڑکیوں کی پرورش کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ان کی شادی بیاہ کو لے کر کے اگر آج ہم پریشان اپنے معاشرے کو, تو ہم کس نے بنایا ہے معاشرے کا یہ حال؟ ہم نے اور آپ نے بنایا ہے. یہ جہیز کا رسم و رواج کہاں سے کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں. اسلام تو کہتا ہے اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مورۃ, جتنی آسان اور جتنے کم خرچ والے تم نکاح کرو گے اتنی برکت ہوگی. لڑکیوں کے تعلق سے خود طور پر اسلام کی رہنمائی یہ ہے کہ لڑکیوں کی نکاح میں تو بالکل 1 پیسے کا خرچ نہیں ہے. لڑکا مہر دے کر نکاح پڑھائے گا, لڑکا مہر دے کر کے نکاح کرے گا, قبول کرے گا, اور لڑکا ولیمہ کرے گا. لڑکی والے کے اوپر تو 1 ٹائم کا کھانے کا بھی خرچ نہیں. ہم نے اور آپ نے زبردستی بوجھ لاد کے رکھا ہے. ہم اپنے رویے بدلتے نہیں ہیں اور ظلم لڑکیوں پر کرتے ہیں, مجرم لڑکیوں کو گرداڑتے ہیں, لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے بے پائی سے ننگوار سمجھتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے کو آسان کرنے والا ہے. لڑکیوں کی پیدائش, لڑکیوں کی نکاح اور لڑکیوں کی وراثت کو ہم اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں. اگر ہم 5 بھائی ہو کر کے 5 بھائیوں کا حصہ دینے کی تیار ہیں, تو 1 بہن کا حصہ کیوں نہیں دیتے وراثت میں؟ اگر 5 بھائیوں کا حصہ دے کر کے ہم فقیر نہیں بن رہے, تو 1 بہن کا حصہ دے کر کے ہم فقیر کیسے بن جاتے؟ ہم اپنے ذہن کا علاج کریں. یہ شیطانی دھوکہ ہے جو شیطان ہمیں ڈراتا ہے فقر و فاقے سے اور کہتا ہے کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا. اس لیے لڑکیوں کی پیدائش یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی رحمت ہے, ہماری جہنم سے آڑ کا سبب ہے, جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اللہ کی رحمت سے کی پرورش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھتا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے. جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے, جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم